نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک قوم کے لیے، ہر ایک امت کے لیے ایک جہت اور سمت ہوتی ہے، ہوا مولیہا، جس کی طرف وہ رخ کرتے ہیں، فاستبقوا الخیرات، پس آپ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کریں، اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تم سب کو اپنے پاس جمع کرے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، ومن حیث خرجت، اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں، فولی وجہک، اپنا چہرہ پھیر لیا کریں، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہ بات حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو عمل بھی تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف ہی رکھا کریں، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف رکھا کریں، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تم پر حجت بازی کا موقع نہ ملے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظلم کے متلاشی ہیں، ظلم کے خوگر ہیں، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، پس آپ ان سے نہ خوف کھائیں، وَاخْشَوْنِی، اور مجھ سے ڈریں، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَيْکُمْ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دوں، وَلَعَلَّکُمْ تَہْتَدُونَ، اور تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تم میں ایک ایسا رسول بھیجا جو تم ہی میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، وَیُزَکِّیکُم، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، وَیُعَلِّمُکُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَیُعَلِّمُکُم مَا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جن چیزوں کا تمہیں پہلے علم نہیں تھا، فَاذْکُرُونِی اذْکُرکُم، پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْکُرُوا لی، اور میرا شکر کرو، وَلَا تَکْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ معزز سامعین، ان آیات طیبات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کی حکمت کو بیان فرمایا ہے، اور مزید اس کی ان آیات طیبات میں تاکید کی ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم بیان فرمایا تھا، یعنی مسلمان جب مدینہ المنورہ میں گئے تو 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، قبلہ اول کی طرف رخ کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ میرا قبلہ، میری امت کا قبلہ بیت اللہ شریف بنا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت، حضور کی شدید خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرما دیا۔ تو معزز سامعین، جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو یہودیوں کی طرف سے شدید اعتراضات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ رکوع کے اندر ان اعتراضات کو بھی بیان فرمایا،
اور پھر ان اعتراضات کے اللہ نے جواب بھی دیے۔ اب معزز سامعین، اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو قبلے کی تبدیلی کا حکم ہے یہ ایک فروعی حکم ہے، یہ اصل بحث ہے ہی نہیں۔ اصل مدعا اور مقصد تو یہ ہے کہ تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرو۔ اصل جو کوشش ہے وہ نیکی میں ہونی چاہیے۔ یہ اب قبلے کی تبدیلی کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں کیوں پڑھتے رہے، اب بیت اللہ کو قبلہ کیوں بنا لیا، اور جو لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے ان کی نمازوں کا کیا حکم ہے، اور جو اس دوران فوت ہو گئے جن کو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا ان کا کیا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ ساری کی ساری بحثیں فروعی ہیں، یہ ساری کی ساری بحثیں یہ فروعی ہیں، یہ تو عارضی ہیں، ان کو چھوڑیے اور اصل مقصد کی طرف توجہ دیجیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام صحابہ کو گویا کہ اللہ نے یہاں پہ حکم دے دیا کہ ان فروعی قسم کی بحثوں کو ایک طرف رکھیے، اب اپنی توجہ اس مقصد کی طرف لگا دیجیے جس مقصد کے لیے اللہ نے بیت اللہ کو جو ہے وہ قبلہ بنایا ہے۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے تحویل قبلہ کا حکم دیا ہے اب اس مقصد کی طرف توجہ کیجیے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ انسان عبادات انہماک کے ساتھ کرے، انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے یکسو ہو کر، اسے جو ہے وہ دوسرے مذاہب کی فکر، دوسری چیزوں کی فکر، بالکل جو ہے وہ حنفاء للہ، اللہ کے لیے یکسو ہو کر ہر چیز سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف توجہ کر لی جائے، یہ مقصد ہے، اور عبادت کے اندر انہماک پیدا ہو جائے، یہ مقصد ہے۔ تو معزز سامعین، اب اللہ تعالیٰ نے دوسری بات یہاں پہ اس مختصر رکوع کے اندر یہ ارشاد فرمائی کہ 3 دفعہ اللہ نے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے، مسجد حرام کی طرف حکم دیا ہے۔ حالانکہ اگر ایک ہی دفعہ میں حکم نازل ہو جاتا تو ہمارے لیے تو یہی کافی تھا۔ اللہ کا حکم قرآن حکیم میں اگر ایک ہی دفعہ کسی چیز کے بارے میں آ جائے تو وہ حجت ہو جاتا، وہ دلیل بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام کرنے کا ایک مسلمان حقیقی مومن جس کے سینے کے اندر واقعی ایمان اور اللہ تعالیٰ کی محبت موجود ہے وہ اس کے خلاف تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اب ایک ہی موقع پہ اللہ نے سہبار حکم نازل کیوں کیا ہے، اب یہ ذرا سمجھیے۔ مفسرین نے ویسے تو بہت جو ہے وہ اس پہ بحث کی ہے، لیکن ایک ہی حکم میں آپ کے سامنے عرض کروں گا جس کا اشارہ پہلے میں جو ہے وہ پچھلے رکوع میں دے چکا ہوں۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بیت اللہ کو قبلہ بنایا تو مسجد حرام کے اندر رہنے والوں کے لیے حکم کیا تھا کہ اپنا رخ ان کا قبلہ کیا ہے، عین کعبہ، عین کعبہ ان کا کیا ہے، ان کا قبلہ ہے۔ جن کو بیت اللہ نظر آ رہا ہے، یعنی جو مسجد حرام میں نماز ادا کریں گے تو ان کا کعبہ قبلہ عین کعبہ ہوگا، ان کا رخ عین کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر کعبے سے ذرا بھی آگے پیچھے ہو گئے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں یہاں پہ جو پہلی دفعہ اللہ نے فرمایا کہ اپنا رخ قبلے کی طرف کر لو، تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسجد حرام کے اندر رہ کر نماز پڑھ رہے ہیں، جو اپنی آنکھوں سے سامنے کعبے کو دیکھ رہے ہیں۔ اب دوسرے وہ لوگ جو حدود حرم میں تو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن مسجد حرام میں نہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ حدود حرم یہ مسجد حرام سے بہت باہر ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو فرمایا کہ جو حدود حرم میں نماز ادا کر رہے ہیں یا حجاز میں نماز ادا کر رہے ہیں تو ان کا کعبہ مسجد حرام ہے، ان کا کعبہ کیا ہے، یعنی ان کا قبلہ مسجد حرام ہے۔ اگر ان کا قبلہ، ان کا رخ صرف مسجد حرام کی طرف بھی ہو جائے گا تو تب بھی نماز درست ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ یہاں پہ جو دوسری دفعہ اللہ نے حکم دیا ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حدود حرم میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو تیسری دفعہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس سے مفسرین فرماتے ہیں یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے
جو حدود حرم سے بھی باہر جا کے نماز ادا کر رہے ہیں جیسا کہ ہم لوگ ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے جو قبلہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ پورا حدود حرم ہے۔ یعنی اگر یہ حدود حرم کی طرف بھی رک کر کے نماز پڑھ لیں گے تو تب بھی نماز درست ہو جائے گی۔ تو یہ سہبار حکم کرنے میں یہ حکمت ہے کہ پہلے حکم سے مراد عین کعبہ، دوسرے حکم سے مراد مسجد حرام کے قبلہ بتانا، اور تیسرے حکم سے مراد حدود حرم کا قبلہ جو ہے وہ بتانا ہے۔ بات سمجھ گئے جی؟ اب ذرا دیکھیے، فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ ہوا مولیہا، ہر قوم کا کوئی نہ کوئی قبلہ تھا جس کی طرف وہ رخ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا جی؟ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ بتا دیا یہودیوں کو جو بے جا اعتراض کر رہے ہیں کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی قبلہ رہا ہے، تو اگر امت محمدیہ کا قبلہ اللہ نے بیت اللہ بنا دیا ہے تو اس میں تمہیں اعتراض کا کیا حق حاصل ہے؟ آپ کا اعتراض بلا وجہ ہے۔ اب دیکھیے کہ جو یہودی تھے ان کا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس، ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور جو عیسائی تھے ان کا قبلہ بیت اللحم، یعنی جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی تو یہ اپنا رخ اس طرف کیا کرتے تھے۔ بات سمجھے نا جی؟ اب دو ہی بڑے مذاہب سماویہ اس دور میں موجود تھے، تو یہودیوں کا بھی ایک اپنا قبلہ ہے اور عیسائیوں کا بھی ایک اپنا قبلہ ہے۔ اگر امت محمدیہ کا قبلہ بیت اللہ نے بنا دیا ہے تو اس میں تم اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ بات سمجھ رہے نا جی؟ اس لیے تمہیں اعتراض کرنے کا حق حاصل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کی جو نشانیاں بتلائیں پہلی کتابوں کے اندر، ان میں ایک علامت یہ بھی بتلائی تھی کہ آخری پیغمبر کا جو قبلہ ہوگا وہ وہی قبلہ ہوگا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے جس قبلے کی تعمیر کی ہے وہ بیت اللہ شریف ہے۔ لہٰذا حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی نشانیوں کے عین مطابق اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قبلہ بیت اللہ کو مقرر کر دیا، اور یہ علم اللہ نے ان کو پہلے سے دے رکھا تھا، اور وہ اپنی کتابوں میں اس بات کو پڑھ چکے تھے اور جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ محض عداوت، محض بغض اور فساد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے بے جا اعتراضات کرنے لگے۔ تو اللہ نے یہاں پہ یہ سمجھایا کہ ہر قوم کا، ہر امت کا کوئی نہ کوئی قبلہ رہا ہے جس کی طرف وہ رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ فاستبقوا الخیرات، اب اللہ نے یہاں پہ جو ہے وہ مقصودی چیز بیان کی۔ اب ان بحثوں کو چھوڑ دیجیے، اللہ فرماتے ہیں ان بحثوں کو اللہ نے جو مناسب سمجھا وہ جواب اللہ نے دے دیے ہیں، جو مناسب سمجھا اللہ نے اس کے بارے میں اتنی بات کر دی ہے۔ اب مزید اس بحث میں آپ نہ پڑھیں، بلکہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں جو اصل میدان ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم دنیاوی طور پہ جو ایک دوسرے کے ساتھ سبقت کا ماحول بناتے ہیں تو دنیاوی طور پہ مقابلہ بازی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی؟ دنیا اللہ جس کو جتنی دینا چاہیں وہ دیتے ہیں، لیکن نیکی کا میدان ایک وسیع میدان ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس میں انسان جتنی محنت کر لے اس کو کرنی چاہیے۔ اب ہم دنیا کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس جو ہے وہ گاڑی ہے تو ہم اس سے بہتر گاڑی لینے کی کوشش کرتے ہیں، اگر کسی نے مکان کی تعمیر گلی میں کر لی تو اب ہمیں بھی جو ہے وہ ایک ابھار شروع ہو جاتا ہے کہ اب ہمیں جو ہے وہ ہم بھی مکان تعمیر کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس نے اگر بھرتی 4 فٹ ڈالی ہے تو میں 8 فٹ ڈالنے کی کوشش کروں، تو بھائی یہ چیزیں جو ہے وہ سبقت کی نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جو میدان ہے وہ نیکی کا میدان ہے، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تم ایک دوسرے میں یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اگر یہ جو ہے وہ 4 نفل پڑھتا ہے تو میں 8 پڑھ لوں، یہ صدقات و خیرات جو ہے وہ کرتا ہے تو میں اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کروں، یہ سخاوت کرتا ہے تو میں سخاوت میں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں۔ اب دیکھیے معزز سامعین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، خلفائے راشدین، امت کا سب سے عظیم طبقہ تو یہی ہے نا، امت کے سب سے عظیم المرتبت افراد خلفائے راشدین ہیں۔
اب خلفائے راشدین میں اگر ہم دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تمام عمر سیدنا صدیق اکبر سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش میں رہے، اسی فکر میں رہے، اور کئی موقع پہ انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تبوک کے موقع پہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آ گئے تھے تو وہ اسی نیت کے ساتھ آئے تھے کہ آج تو میں سیدنا صدیق اکبر سے آگے بڑھ کے رہوں گا، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر، اللہ نے فضیلت کا اعلیٰ ترین مقام ان کے لیے لکھ دیا تھا، اس دن گھر کا سارا سامان جھاڑو پھیر کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب دیکھیں کہ صحابہ کی جو سبقت ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو کوشش ہے، وہ دنیا میں ہے یا دین میں ہے؟ وہ دنیا کے کاموں میں ہے یا نیکی کے کاموں میں ہے؟ وہ نیکی کے کاموں میں ہے۔ ہمیں بھی اسی کی فکر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمارا ایک بھائی، ایک دوست اگر نفل پڑھ رہا ہے تو ہماری کوشش ہو کہ ہم اس سے زیادہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن دل میں محبت قائم رہے، دل میں عداوت پیدا نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات، احترام کے رشتے، یہ بھی سارے قائم رہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جب نیکی میں سبقت کی کوشش کریں گے تو احترام انشاءاللہ خود بخود دل میں پیدا ہو جائے گا، محبت خود بخود دل میں پیدا ہو جائے گی۔ میں نے ایک ادارے کے اندر، ہمارے یہ سمندری کا ہی ادارہ تھا، دو بھائیوں کو دیکھا، بالکل جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک دنیا دار، ایسے لوگوں کو تو دنیا دار کہتے ہوئے بھی جو ہے وہ ڈر لگتا ہے۔ تو ہم دیکھا کرتے تھے، ہم اس وقت طالب علم تھے، وہ مسجد میں فجر کی نماز میں آتے، ہر ایک بھائی کی کوشش ہوتی کہ یہ پہلے نکلے تو میں بعد میں جاؤں، اور جب تک وہ مسجد میں رہتے وہ اشراق پڑھتے، چاشت پڑھتے اور تسبیحات تلاوتیں کرتے رہتے، اور اسی فکر میں ہوتے پہلے یہ جائے بعد میں جاؤں تاکہ میری نیکیاں اس سے بڑھ جائیں، اور اسی میں وہ 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے مسجد میں گزار دیا کرتے تھے، حالانکہ بازار میں دونوں کی دکانیں تھیں، لیکن معزز سامعین نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت بہرحال لے جانے کی کوشش میں رہتے تھے۔ اب ہمیں بھی اپنی سبقت کا جو میدان ہے وہ کیا بنانا ہے؟ نیکی کو بنانا ہے، نیکی میں ایک دوسرے سے ہم نے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے، تو بھئی اس میں کوشش کریں گے نا جی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، یہ چھوڑو کہ قبلہ کس کا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوگے، اللہ تم سب کو اپنے پاس ایک دن جمع کر لے گا، یعنی ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارا قبلہ کعبہ سب کا ایک ہو جائے گا۔ جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنی بھی اقوام ہیں دنیا کے اندر، جب اللہ کے سامنے جمع ہوں گی تو اس وقت ان کا رخ اللہ ہی کی طرف ہوگا، پھر اللہ کے علاوہ کوئی دوسری چیز ان کو نظر نہیں آئے گی۔ فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس بات پر اللہ پوری طرح قدرت بھی رکھتے ہیں۔ اور فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، تم جہاں کہیں سے بھی نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو، اپنا چہرہ، یعنی جب نماز، یہ حکم، اس ایک حکمت یہ بھی ہے، اس میں علماء فرماتے ہیں مفسرین اعظام کہ صحابہ یا امت یہ نہ سمجھے کہ جب مسجد حرام میں ہم نماز ادا کریں گے تو پھر قبلہ جو ہے وہ ہمارا کعبہ ہوگا، جب ہم آگے پیچھے ہوں گے تو جہاں کہیں بھی رک کر لیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا نہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں کھڑے ہو کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے۔ آپ کے پاس جو بہترین وسائل اور ذرائع ہیں ان کو استعمال کر کے قبلے کو تلاش کرنا یہ آپ پر ضروری ہے۔ اب اگر کوئی بھی وسیلہ نہیں ہے، کوئی بھی ذریعہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے قبلہ معلوم کرنے کا، تو پھر حکم کیا ملا تھا جو گزشتہ ہفتے ہم نے جو ہے وہ دہرایا بھی تھا کہ تحری کی جائے، دل ہی دل میں جو ہے وہ غور و فکر کیا جائے کہ قبلہ جو ہے وہ اس وقت کہاں پہ ہے، کعبہ کس طرف ہے، بات سمجھے نا جی۔ تو جس طرف دل گواہی دے دے اس طرف رک کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی تحری بھی نہیں کرتا، یعنی غور و فکر دل ہی دل میں، یہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے نا، یہ تو ہر بندے کے اختیار اور بس میں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ بھی نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی اور وسیلہ ذریعہ قبلہ معلوم کرنے کا نہیں بھی ہے تو دل میں کیا کرنا؟ تحری کرنا، یعنی غور و فکر کرنا، یہ تو ہر ایک کر سکتا ہے، اس لیے ہر ایک کے لیے یہ ضروری بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال فرمایا
کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور آپ جہاں کہیں بھی نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ، اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں، اور فرمایا وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور یہی حکم جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ کے پاس آیا یہی حق ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہی حق ہے، یعنی یہودیوں کے اعتراضات تمہیں شک و شبہ میں مبتلا نہ کر دیں، ان کے اعتراض سے آپ نے متاثر باتیں کرنے والے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ آگے یہ آ بھی رہا ہے، ذرا دیکھیے آگے، فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو عمل بھی تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آپ جہاں کہیں بھی نکلیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں، ٹھیک ہے جی، یہ دوسری دفعہ حکم آ گیا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے مسجد حرام ہی کی طرف رکھا کرو، یعنی عبادت کے وقت جب نماز پڑھنی ہے تو اس وقت اپنے چہرے مسجد حرام ہی کی طرف رکھنے۔ اور اب ان تینوں حکموں میں جو حکمت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے کہ یہ جو اللہ نے 3 دفعہ حکم دیا اس میں حکمت کیا ہے، وہ تمہید ہی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف رکھا کرو، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تم پر بات کرنے کا موقع ہی نہ ملے، اور لوگوں کو حجت بازی کا موقع ہی نہ ملے۔ یہ نہ کہیں کہ مسلمانوں میں سے بعض ایسے ہیں جو مسجد حرام کی طرف رخ کرتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یا یہ نہ کہیں کہ مدینہ میں یا مکہ میں جب ہوتے ہیں تو رخ ادھر کر لیتے ہیں، اور جب کہیں آگے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر ان کا رخ جو ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے، یا ایک قبیلہ وہ مسجد حرام کی طرف رخ کر رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ نہیں کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تاکیداً حکم دے دیا، 3 دفعہ کہہ دیا کہ جہاں کہیں بھی مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگا تو جب نماز پڑھے گا تو نماز کے وقت اپنا رخ کس طرف کرنا ہے؟ اپنے کعبہ کی طرف کرنا ہے، قبلے کی طرف کرنا ہے، مسجد حرام کی طرف کرنا ہے۔ فرمایا کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو حجت بازی کا موقع نہ ملے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں وہ تو باتیں کرتے رہیں، اور جنہوں نے ظلم اپنی جانوں پہ کرنے کا جو ہے وہ تہیہ ہی کر لیا ہے، اعتراض برائے اعتراض، تنقید برائے تنقید کا جنہوں نے تہیہ کر رکھا ہے وہ تو بولتے رہیں گے۔ ہر ایک کی زبان کو تالا نہیں لگایا جا سکتا، لوگ باتیں کرتے رہیں گے۔ تو فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ، آپ نے ان کی کوئی فکر نہیں کرنی، ایسے لوگوں کی آپ نے فکر تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ نیکی کا جب کام کوئی خاص طور پہ انقلابی قدم اٹھایا جاتا ہے تو لوگ باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اب باتوں میں ہم نے دیکھنا ہے کہ تنقید برائے اصلاح کس کی ہے اور تنقید برائے تنقید کون کر رہا ہے۔ تو اگر کوئی اصلاحی گفتگو اصلاحی نقطہ نظر سے تنقید کرتا ہے تو بہرحال اس کو اچھے طریقے سے سننا چاہیے اور اس پہ غور و فکر بھی کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی تنقید برائے تنقید کر رہا ہے، بس بات کرنا جو ہے وہ اس نے جو یہ سوچ رکھا ہے کہ بس میں نے اعتراض ہی اعتراض کرنا ہے، تو ایسے لوگوں کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے، اپنا کام کر گزرنا چاہیے اور اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے۔ تو فرمایا فلا تخشوہم، ان کی فکر ان سے نہ ڈرو، ٹھیک ہے نا جی، ان سے نہ ڈرو، وخشونی، بلکہ صرف اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر بٹھائے رکھو، یعنی اللہ ہی کی جو ہے وہ محبت دل میں ہو، اللہ تعالیٰ ہی کی جو ہے وہ رضا دل کے اندر موجود ہو، کسی دنیا کے لیے یا دنیاوی غرض اور دنیاوی مقصد کے لیے یا کسی انسان کے لیے کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تو جب تم یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اور صرف خشیت الہی اللہ ہی کا خوف دل میں پیدا کر لو گے تو میں اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دوں۔ اللہ کی طرف سے گویا کہ یہ ایک مجدہ مل گیا، اللہ کی طرف سے یہ ایک انعام عظیم مل رہا ہے کہ جب تم صرف میرا خوف اپنے دلوں میں بٹھا لو گے اور صرف میری رضا، میری چاہت، میری خوشنودی، میری محبت میں عمل کرو گے، میں اپنی نعمتیں تم پہ نچھاور کر دوں گا
اور اتنی نچھاور کروں گا کہ نعمتیں تمام کر دوں گا. ٹھیک ہے نا جی. اور فرمایا کہ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یہ حکم میں نے اس لیے بھی دیا ہے تاکہ تم ہدایت پر رہ سکو، ہدایت حاصل کر سکو. فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح نعمتیں ایسے دوں گا جیسے نعمت ہم نے ایک پہلے بھی دی. وہ کیا؟ کما ارسلنا فیکم، وہ نعمت اس کا تذکرہ ہو رہا ہے جیسے ہم نے اپنا رسول تم میں بھیجا ہے. گویا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت محمدیہ میں بعثت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم انعام ہے، یہ بڑے انعامات میں سے ہے. اور یاد رکھیے کہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ اللہ نے لاکھوں کروڑوں اتنی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں ہر فرد، ہر انسان پر، کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر انسان ان نعمتوں کو گننے بیٹھ جائے، شمار کرنا چاہے تو شمار گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا. لیکن کسی بھی نعمت کے بدلے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نعمت کی اور میں نے تجھ پہ احسان کیا، سوائے ایک نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت والی جو نعمت ہے. اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ہم نے مومنوں کے اندر، امت کے اندر جو اپنا پیغمبر بھیجا ہے تو ہم نے یہ بھیج کر بہت بڑا ان پہ احسان کیا ہے. بات سمجھے نا جی؟ تو اتنا بڑا احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی صورت میں اس امت کو مل چکا ہے. تو فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا، نعمتیں اسی طرح تم پہ تمام کروں گا جس طرح ہم نے رسول بھیج کر تم پر نعمت کو تمام کیا ہے. منکم، ایسا رسول بھیجا جو تم ہی میں سے ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ انسانوں میں سے ہے. اور پھر جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جن لوگوں کے سامنے نازل کیا، دین جن لوگوں کے سامنے اتارا، شریعت جن لوگوں کے سامنے اتاری، تو وہ رسول بھی انہی میں سے تھے، انہی کے قبیلے اور کنبے کا حصہ تھے. تو فرمایا یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مقصد نبوت، مقصد بعثت نبوت یہاں پہ بیان فرمائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بعثت کے مقاصد کیا ہیں. اب بھائی ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ پہلے پارے کے آخر میں ہم نے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کعبہ فرمایا تو اس وقت دعائیں کی. تو دو دعائیں کی تھی. پہلی دعا تو یہ کی کہ اس جو ہے وہ میری نسل میں سے ایک ایسی امت پیدا فرما جو امت آپ ہی کی فرما بردار ہو، مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا. ٹھیک ہے نا جی؟ ایک ایسی امت پیدا فرما جو کہ آپ کی مکمل اتباع کرنے والی ہو، آپ کی فرما بردار ہو. اللہ نے اس دعا کو بھی قبول فرمایا. ٹھیک ہے نا جی؟ اور اس دعا کو قبول اس طرح فرمایا کہ اس کا ذکر اسی پارے کی پہلی جو ہے وہ آیات میں آ گیا کہ ہم نے ایک ایسی امت پیدا کی ہے جو درمیانے درجے کی ہے، یعنی افراط و تفریط سے کیا ہے؟ پاک ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ یعنی بالکل معتدل امت ہم نے جو ہے وہ پیدا کی ہے. اچھا، پہلی دعا اس طرح قبول فرمائی. اب دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگی تھی کہ ان میں میری اولاد میں ایک ایسا رسول بھیج جو اپنی امت کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کو تیری آیتیں، آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے اور ان کا تزکیہ کرے. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی قبول فرمایا اور اس کی قبولیت کا یہاں پہ گویا کہ ذکر ہو گیا کہ ہم نے ان میں سے ایک ایسا رسول ان میں بھیجا ہے یتلو علیکم آیاتنا، جو ہماری آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کر سناتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے ایک مقصد قرآن پاک کا پڑھنا اور اس کی تجوید کے ساتھ تلاوت سکھانا بھی تھا. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اگر کوئی سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے تو قرآن پاک کی تلاوت یہ بھی ایک مقصودی چیز ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ بعض لوگ آپ کو کہتے جو ہے وہ ملیں گے اور جی قرآن پڑھے تھے بندہ جڑا ہے نا جی وہ انہوں سمجھ کے پڑھے وگرنہ پڑھن دا کی فائدہ نہیں. بھئی یہ بات بالکل غلط ہے، بغیر سمجھے پڑھنے کا بھی فائدہ موجود ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ ان کو 99 دفعہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. خواب میں کس کو دیکھا؟
اللہ کی ذات کو دیکھا، اور کتنی دفعہ دیکھا؟ 99 دفعہ دیکھا۔ دیکھیں اس سے بڑی نعمت کائنات میں کیا ہو سکتی ہے؟ تو جب ایک دفعہ اللہ کی زیارت ہوئی تو امام احمد بن حنبل نے اللہ سے پوچھا کہ الہ العالمین، اگر کوئی بندہ مومن آپ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احمد اسے چاہیے کہ وہ میرے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرے، یعنی جب تلاوت کرے گا تو میں اپنا قرب اسے عطا فرما دوں گا۔ تو پھر چونکہ فقیہ تھے تو ایک فقیہانہ اللہ سے سوال کر دیا، فرمایا کہ الہ العالمین تلاوت سمجھ کر کرے یا بغیر سمجھے پڑھے تو تب بھی قرب حاصل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب اور ایک جو ہے وہ شفیقانہ جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احمد سمجھ کر پڑھے یا بلا سمجھے پڑھے میں اس کو قرب عطا کر دوں گا، بس قرآن کو پڑھے۔ بات سمجھے نا جی؟ تو یہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ تلاوت قرآن یہ بھی فائدے سے خالی، ایک ایک حرف پر نیکیاں ملتی یا نہیں ملتی؟ تو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، تو اس لیے بھی تلاوت قرآن کی کوشش کیا کریں گے نا جی۔ ہاں، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ سال کے اندر 2 دفعہ قرآن پاک مکمل کرنا یہ قرآن کا حق ہے، تو اس کی حق کی ادائیگی کی کوشش کریں گے نا جی۔ ہاں، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیے سے مراد عملی تربیت ہے، تربیت مراد ہے اس سے، یعنی دل سے اخلاق رذیلہ کو ختم کرتا ہے اور اخلاق حسنہ سکھاتا ہے تاکہ جو ہے وہ عملی تربیت بھی ہو جائے۔ اور فرمایا اچھا یہ جو تزکیہ ہے نا جی، یہ بہت ایک بڑا مقصد ہے اور بہت بڑی اللہ کی نعمت بھی ہے، اور کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر تزکیے کے ساتھ جوڑا ہے۔ اب دیکھیے سورہ اعلیٰ آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کیا فرمایا؟ قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے دل کا تزکیہ کر لیا، یعنی اپنے دل کو کدورت سے، نفرت سے، نفاق سے، بغض سے، عداوت سے، ان تمام چیزوں سے محفوظ کر لیا، خالی کر لیا، اور اللہ کی محبت آ گئی، لوگوں کی محبت آ گئی، لوگوں کا احترام آ گیا، ٹھیک ہے نا جی، ایسی چیزیں آ گئیں تو گویا کہ اس کا تزکیہ ہو گیا۔ اور فرمایا کہ ایسا آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ کامیاب ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی وہ تعلیم دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا مقصد کیا ہے کہ وہ کتاب و حکمت کی کیا کرتے ہیں؟ یعنی تعلیم سے مراد، کتاب کی تعلیم سے مراد الفاظ کا سکھانا نہیں، وہ یتلو علیہم آیاتنا میں آ چکا ہے، یہاں پہ اس سے مراد تفسیر ہے، یعنی قرآن کو سمجھا جائے گا تو وہ بھی میرے پیغمبر کی زبان سے سمجھا جائے گا، قرآن کو سمجھا جائے گا تو وہ احادیث کی روشنی میں سمجھا جائے گا، وگرنہ ہر ایک کی ذہن کی سطح اتنی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو صرف ترجمے سے سمجھ سکے۔ بات سمجھے نا جی؟ ہاں، تو فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ حکمت دانائی، حکمت سے مراد علم ہے، حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، تو حضور اس کی بھی تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے۔ اور فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ چیزیں سکھاتے ہیں جن کا علم تمہارے پاس پہلے نہیں تھا۔ تو اس سے مراد شریعت ہے، اس سے مراد طریقت ہے، اس سے مراد احکام ہیں، اس سے مراد عبادات ہیں، اس سے مراد اخلاق ہیں، اس سے مراد معاملات ہیں۔ ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ امت پہلے نا آشنا تھی، لا علم تھی۔ جب حضور آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان تمام چیزوں سے شناسائی عطا فرمائی، حضور نے تمام چیزوں کا علم امت کو سکھایا ہے، تو امت کے پاس جو علم آیا تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آیا ہے۔ تو فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، لوگو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی ذات کہہ، حالانکہ مخلوق و خالق سے کیا نسبت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ وہ ایک حدیث مبارکہ میں حضور فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اگر کوئی مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر مجھے کوئی جلوت میں، مجلس میں یاد کرتا ہے لوگوں کے سامنے، تو میں اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ بات سمجھے نا جی؟ اب دیکھیں کہ کتنی اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے، کتنی عطائیں ہیں کہ اگر کوئی انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، اللہ بھی اس کے تذکرے کرتے ہیں۔
فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کیا کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر ہمیں توفیق عمل نصیب